اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر. ابھی کائنات نہیں بنی تھی، کوئی شخص دنیا کے اندر نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جمع کیا، انبیاء کے روحوں کو، اور ان سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بنا کے بھیجوں گا، تم نے دنیا کے اندر جانا ہے، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں احکام بھی دوں گا، لیکن لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اس کے بعد تم میں کسی بھی نبی کی نبوت کے دوران میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کو ختم کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اپنی نبوت کو ترک کر دینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اپنی نبوت کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا ہے. یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا؟ انبیاء سے لیا کہ تم میں کوئی بھی نبی اس وقت ہو اپنی نبوت کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے ان کا امتی بن جائے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر کسی کی نبوت کے دوران بھی آ جائیں، وہ نبی اپنی نبوت کو ترک کر دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آ جائے اور آپ کے مذہب کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الارض کافہ، کہ میں پوری خلقت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، پوری خلقت کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہو اور نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا شروع کر دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی اور نبی جو سچا نبی ہے، جس کو کتاب اور حکمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ بھی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا. یہاں پہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. پھر یہی لوگ، یہ جو قادیانی ہوتے ہیں، احمدی مسلمان کہلوانے والے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اصل میں وہی بات کہتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے یہ علماء کے قریب جاتی نہیں ہے، مسئلے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے، بہت سارے لوگ دھڑا دھڑ قادیانی ہو رہے ہیں. دھڑا دھڑ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. وہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے وسوسے ڈالتے ہیں. ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ساتھ میں تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آئیں گے. کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے؟ کیا ان کو نبی نہیں مانتے ہو؟ کہتے ہیں نبی مانتے ہیں. تو کیا یہ نہیں مانتے کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے؟ یہ بھی مانتے ہیں. تو پھر تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ تم خود مان رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئیں گے بھی. اب جو سادہ بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان، وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. ہاں یار بات تو ٹھیک ہے کسی طریقے سے، یہ مولویوں نے ہمیں کسی پتہ نہیں غلط راستے پہ چلایا ہوا تھا، اصل مسئلہ، اصل بات ہمیں بتائی نہیں تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے قریب آئیں گے وہ نبی نہیں بن کے آئیں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے وہ میری شریعت کا نفاذ کریں گے، میری شریعت کا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے پیروکار ہوں گے،
اس وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، نہ کہ وہ نبی ہوں گے۔ ان کی نبوت کا زمانہ جو تھا وہ گزر چکا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھا، جب تک وہ اس دنیا کے اوپر رہے۔ جب آسمان پہ چلے گئے اس کے بعد ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔